ان تمام نعمتوں میں جو کروڑوں نعمتیں ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت، سب سے قیمتی دولت جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہے وہ ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت ہے۔ جس کا مقابلہ دوسری کوئی نعمت کر نہیں سکتی ہے۔ ایک آدمی کو اگر ساری دنیا کی بادشاہت دی جائے، دنیا کی ہر نعمت اس کو مل جائے، عیش و آرام، راحت کی زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز اس کو دے دی جائے، وہ اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہو، کھانے کے لیے عمدہ سے عمدہ چیزیں اس کو مل جائیں، پہننے کے لیے عمدہ سے عمدہ لباس، سب کچھ اس کے پاس ہے، زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچی، کوئی پریشانی نہیں آئی، لیکن دنیا سے وہ ایمان کے بغیر چلا گیا، ایمان اس کی زندگی میں نہیں آیا، موت آئی ایمان کے بغیر آئی، مرتے ہی ایک عذاب، اس عذاب کے اندر جا کے گر جائے گا جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے، اور زندگی کی ساری راحتیں، سارے آرام وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ آدمی جو معذور ہے، اپاہج ہے، زندگی کی کوئی راحت، کوئی سکون اسے میسر نہیں، کوئی ایسا ساتھی بھی نہیں جو پریشانیوں میں اس کا سہارا بن جائے، اور دنیا کا وہ کوئی دکھ اور کوئی درد اور کوئی پریشانی ایسا نہیں کہ جو اس کو نہ پہنچا ہو، لیکن اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا اور جاتے ہی اللہ کی اور اب جو نعمتوں میں یہ پہنچ گیا، جو نعمتیں اللہ نے اس بندے کے لیے تیار کی ہیں، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جن کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ایمان کی جو نعمت ہے یہ سب سے قیمتی نعمت ہے انسان کے پاس، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک آدمی جس نے زندگی عیش و آرام میں گزاری، راحت میں گزاری، جس نے کبھی کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی پریشانی دیکھی نہیں، نافرمانی میں اس نے زندگی اگر گزاری، جب رب کی عدالت میں پہنچا، جہنم کا فیصلہ ہوا، صرف اس کو جہنم کا نظارہ کرایا گیا، تو یہ دنیا کے وہ سارے راحت و آرام بھول جائے گا۔ اب اس سے اللہ پوچھے گا میرے بندے کیا زندگی میں کبھی کوئی چین، کوئی راحت، کوئی سکون تو نے دیکھا؟ یہ کہے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی راحت، کوئی سکون دیکھا ہی نہیں۔ اور دوسرا وہ انسان جس نے ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری، ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری، ایمان تھا، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، جب اللہ اس کو جنت دکھائے گا اب اس سے پوچھا جائے گا کیا زندگی میں کبھی کوئی پریشانی تجھ پر آئی؟ کہے گا میں نے کبھی کوئی پریشانی دنیا میں دیکھی نہیں۔ وہ دیکھتے ہی ساری پریشانیاں، سارے غم بھول جائے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں اور بہنوں، جو ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے یہ بہت اہم ہے، اس ایمان کو بچانے کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام اپنے ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند، جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی، ان کی ایمان کی سلامتی کی ضمانت اللہ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی یہ لوگ اتنے فکر مند ہیں اپنے ایمان کے لیے کہ ہم دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ کس طرح جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی الگ الگ قسمیں بیان کی،
ایمان اور کفر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی الگ الگ شکلیں ہیں، لوگوں کے الگ الگ طبقے ہیں، ان میں سے فمنہم، لوگوں کے ان مختلف طبقات میں سے کچھ تو وہ ہیں من یولد مؤمنا، جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوا، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، اس کی زندگی بھی ایمان پر گزری، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، دنیا سے گیا تو ایمان کی حالت میں چلا گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے جب دنیا میں آئے کفر پر پیدا ہوئے، زندگی بھی کفر پر گزاری، دنیا سے گئے تو کفر پر چلے گئے، ایمان نصیب نہ ہوا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، پیدا ایمان والے کے گھر میں ہوا، زندگی ایمان پر گزاری، لیکن جب دنیا سے گیا تو کفر پر موت آئی، ایمان بچا کر نہیں گیا۔ اور چوتھا طبقہ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، پیدا کافر کے گھر میں ہوا، زندگی کفر پر گزاری، موت سے پہلے پہلے اللہ نے ہدایت دی، ایمان اس کو ملا، دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قابل طرز، سب سے زیادہ قابل رحم وہ آدمی جو ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا، جس کی زندگی ایمان پر گزری، لیکن کچھ کام ایسے کر گیا وہ زندگی میں کہ اس کے ایمان کو سے سلب کر لیا گیا اور موت اس آدمی کو کفر کی حالت میں آئی۔ یہ ہے وہ آدمی خسر الدنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین، جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس نے اپنی آخرت بھی تباہ کر دی، جس نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی، کہ جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ یہ اپنے ایمان کو بچا نہ پایا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی آدمی کے ایمان کی سلامتی کی گارنٹی نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ تو اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف جو نیکی اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوتے تھے، نیکی اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان کے لیے اتنے فکر مند رہتے تھے، اور جو ہے انبیاء کا طبقہ جن کے ایمان کی سلامتی کی ضمانت رب العالمین دے رہا ہے، اس کے باوجود انبیاء کرام اپنے ایمان کے لیے فکر مند، اپنی اولادوں کے ایمان کے لیے فکر مند، اپنی نسلوں کے ایمان کے لیے فکر مند۔ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر آیا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء، جن کی اولاد میں کئی پیغمبر اللہ نے بھیجے، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، اور دوسری جگہ فرمایا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے رب واجنبنی وبنی، مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا لے بتوں کی عبادت سے، یعنی بتوں کی عبادت سے میری بھی حفاظت فرما، میری اولاد کی بھی حفاظت فرما۔ یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں کتنے فکر مند، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام وہ پیغمبر، دادا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر، چاچا اسماعیل علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں وہ پیغمبر ہیں، لیکن جس وقت موت کا وقت آیا قرآن نے منظر بیان کیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ونحن له مسلمون۔ اللہ کہہ رہا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، اور میرے بیٹو مجھے یہ تو بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا
آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم آپ کی ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس رب کی عبادت آپ نے کی ہے، جس رب کی عبادت آپ کے والد اسحاق نے کی ہے، جس رب کی عبادت آپ کے دادا ابراہیم نے کی ہے، جس رب کی عبادت آپ کے چاچا اسماعیل نے کی ہے، ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہیں میرے بعد تمہارا رشتہ اس رب کے ساتھ ٹوٹ نہ جائے، کہیں تم ایمان کو چھوڑ نہ دو، کہیں تم ایمان سے دور نہ ہو جاؤ، اس لیے اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ونحن له مسلمون۔ میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم کس طریقے پر رہو گے، میرے بعد کون سا طریقہ اختیار کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ جواب آیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور آپ ہمیں اسی رب کا فرمانبردار پائیں گے، آپ ہمیں اسی رب کا عبادت گزار اور اسی رب کی بندگی کرنے والے پائیں گے، ہم اس رب کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، فکر مند ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں فاطر السماوات والارض توفنا مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں ایک التجا کر رہا ہوں، تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، توفنی مسلما، میرے رب جب میں دنیا سے جاؤں ایمان کی حالت میں موت عطا کرنا، مجھے مرتے دم تک اس ایمان کے اوپر استقامت عطا کرنا، ایمان پر مجھے قائم رکھنا، اور جب دنیا سے جاؤں ایمان کی حالت میں جاؤں، اور میرا حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملانا۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اتنے فکر مند ہیں اپنے ایمان کے لیے۔ اور ذرا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ حضرت شعر ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے جب وہ آپ کے پاس ہوتے تھے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا اکثر ہوا کرتی تھی جب میرے پاس تشریف فرما ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والی ذات میرے دل کو اس دین کے اوپر جمائے رکھنا، ایمان کے اوپر جمائے رکھنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں، اکثر آپ کی زبان پر یہ دعا رہتی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کائنات کے سردار نے جواب دیا ام سلمہ تمہیں معلوم نہیں، ہر انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ جس کے دل کو چاہتا ہے اس ایمان کے اوپر اس کو جمائے رکھتا ہے، جس کے دل کو چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مرتے دم تک اس ایمان پر مجھے استقامت عطا کرنا۔ اور آپ اکثر اپنی دعاؤں میں مانگتے اللہم اعطنی ایمانا و یقینا فلا بعدہ کفر، اے اللہ ایسا ایمان مجھے عطا فرما، ایسا یقین مجھے عطا فرما جس ایمان کے بعد کفر نہ ہو، جس ایمان کے بعد بے ایمانی نہ ہو، ایسا ایمان اور ایسا یقین مجھے عطا فرما۔ یہ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، ہمیں اپنے بارے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا یحجون ویصومون ویصلون ولیس فیہم مؤمن، فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے اور وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، ولیس فیہم مؤمن، ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا سیاتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت میں
آپ 1000 یا اس سے زیادہ لوگوں کو اگر جمعہ کی نماز میں آپ دیکھیں گے اور آپ اگر کوئی تیر چلائیں گے، جسے بھی وہ تیر لگے گا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ اور کئی احادیث ایسی جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، لوگ زکات بھی دیں گے، لوگ حج بھی کریں گے، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ وہ کہ صرف اعمال کا ڈھانچہ ان کے پاس ہوگا لیکن ایمان ان کے اندر سے سلب کر لیا جائے گا، اس لیے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کہنے سے آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بعض مرتبہ ایسی بات کرتا ہے، اس بات کے کرنے سے وہ آدمی جہنم کی کھائی میں جا کے گرتا ہے اور اس آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، فلاں بات کہنے سے، فلاں کلمات پڑھنے سے کون سا آدمی اسلام سے نکل جائے گا؟ وہ ہے کہ ہم ایمان کو اتنا معمولی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایمان یہ بہت حساس چیز ہے اور بہت اہم ہے کہ جہاں انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے، انسان کے اندر سے اس ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اور اس کے داروغے، اس کے لیے ہم نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں، وہم یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ اس رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اور ایمان والو تمہارے اہل و عیال، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچتے رہنا۔ کہیں اولاد کی محبت میں آ کے تو رب کی نافرمانی نہ کرنا، کہیں تم اپنے اولاد کو یوں بے لگام مت چھوڑنا، کہیں تم اپنے بیوی بچوں کو یوں بے لگام مت چھوڑنا کہ وہ ایمان کی سرحدوں کو پار کر جائیں اور وہ کہیں تمہارے لیے بھی آزمائش کا ذریعہ نہ بن جائیں، وہ کہیں تمہیں بھی جہنم کے اندر دھکیل نہ دیں۔ اس لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متنبہ کیا، اپنے بندوں کو متوجہ کیا کہ میرے بندو تم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرو، ایمان بچ گیا کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ایمان تمہارے اندر باقی نہیں رہا تمہاری دنیا بھی برباد ہے، تمہاری آخرت بھی برباد ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اس نقصان سے بڑھ کر کوئی اور نقصان نہیں ہے۔ دنیا کی عزت یہ وقتی ہے، دنیا کی ذلت وقتی ذلت ہے، یا عزت کے بعد ذلت ملتی ہے، ذلت کے بعد عزت انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو انسان رب کی عدالت میں ذلیل ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے کوئی عزت نہیں، جو انسان وہاں عزت پا گیا اس کے لیے اس کے بعد کوئی ذلت نہیں ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، جس ماحول کے اندر ہم جی رہے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں باطل کی طرف سے، طاغوت کی طرف سے کس طرح اس وقت ارتداد اور کفر کی الغار چل رہی ہے، ایک لہر چل رہی ہے اور آدمی بالکل اس جلغار میں آ چکا ہے، اس لہر کے اندر آدمی ڈوبتا جا رہا ہے، اس لہر کے اندر آدمی بہتا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا یہ سب سے بڑا چیلنج آج کے ایمان والے کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی، اس آیت کی تلاوت کی اور آپ نے فرمایا کہ لَيَخْرُجُنَّ مِنْهَا لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ كَمَا دَخَلُوا فِيهِ، کہ جس طرح لوگ اس اسلام کے اندر جوک در جوک جماعتوں کی جماعتیں داخل ہو رہی ہیں، ایک وقت آئے گا اسی طرح جماعتوں کی جماعتیں اس دین سے نکل جائیں گی،
اس دین سے جو ہے نکل جائیں گے، ان کا ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں کس طرح ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے اور باطل کی محنت کس طرح چل رہی ہے، اور کس طرح معصوم بچوں کے ذہنوں کو ایسا بنایا جا رہا ہے، ان کی تربیت ایسی کی جا رہی ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال پہلے سے حالات سے لوگوں کو باخبر کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت ایسی محنت نہیں تھی، اس وقت ابھی اتنی محنت نہیں چل رہی تھی جتنی محنت آج کے دور میں نوجوانوں کے اوپر چل رہی ہے، معصوم بچوں کے اوپر چل رہی ہے، ماؤں بہنوں کے اوپر چل رہی ہے کہ کس طرح ان کو ان کے ایمان سے دور کر دیا جائے، کس طرح ان کو ان کے دین سے دور کر دیا جائے۔ انہوں نے اس وقت خبردار کیا تھا کہ حالات کس طرح کے بن رہے ہیں۔ پہلا جو اسکولوں کا نصاب تھا اس میں کتے اور بلی اور نہ جانے کن کن جانوروں کی کہانیاں ہوتی تھی، اس سے انسان کے عقیدے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آدمی جیسا جاتا تھا ویسے ہی واپس لوٹ کے آتا تھا، کتے اور بلیوں کی کہانیاں پڑھتا تھا۔ انہوں نے اس وقت خبردار کیا تھا آنے والے وقتوں میں اسکولوں کا نصاب ایسا بنایا جائے گا جہاں تمہارے عقیدوں کے اوپر حملہ کیا جائے گا، جہاں تمہارے عقیدوں پر ضرب لگائی جائے گی اور تم سے تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی، تمہیں بے ایمان بنا دیا جائے گا، تمہیں کفر کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا آج سے ہی اپنے ایمان کو، آج سے ہی اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کرو، ورنہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ نصاب ایسا بنا دیا جائے گا، اس نصاب میں ایسی باتیں داخل کر دی جائیں گی جس میں تمہارے عقیدے پر فرق پڑ سکتا ہے، اور جو کچھ پھر بچی کچھ کسر رہ جائے گی اور تمہارے لیے اسکولوں کے اندر، مارننگ اسمبلی میں، پریڈ کے اندر وہ ایسے کلمات تم سے کروائے جائیں گے، ایسے پروگرام تم سے کروائے جائیں گے کہ تم ایمان کی سرحدوں سے نکل جاؤ گے۔ آج آدمی کہتے ہیں کیا فرق پڑ رہا ہے اگر ہم یہ بھی گا رہے ہیں وہ بھی گا رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا، کون آدمی اسلام سے نکل جائے گا؟ میرے ایمانی بھائیو، آپ نے کیا ایمان کو اتنا سستا سمجھا ہے؟ ایمان کو آپ نے مذاق بنا کے رکھا ہے؟ نہ میرے ایمانی بھائیو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے ایمان کا۔ ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہوگا، ان باتوں کو سمجھنا ہوگا کہ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتی ہیں۔ اس وقت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے اندر نائب صدر کی حیثیت سے کام کرنے والے ایک شخص ہدایت اللہ کے نام سے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت میں چیف جسٹس کی حیثیت سے اس عہدے پر فائز رہنے والے ہدایت اللہ کا نام لکھا ہے کہ جس نے انہی اداروں کے اندر تعلیم حاصل کی اور اس کا ذہن ایسا بنایا گیا، اس نے ایسی تربیت پائی، اور پھر اس وقت اس نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ مجھے اسلامی طور و طریق کے مطابق کفن دفن نہ کیا جائے، مجھے اس طرح دفن نہ کیا جائے بلکہ میری لاش کو جلا دیا جائے، مجھے ہندوانہ رسومات کے اعتبار سے میری لاش کو جلایا جائے۔ اور پھر اس کے بچوں نے ویسی وصیت پر عمل کیا اور اس کو جلایا گیا، اس کو دفن نہیں کیا گیا۔ اور آج بچے طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں، طرح طرح کے سوالات بچوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں، خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ ساری باطل کی محنت ہے جو معصوم بچوں کے صاف و شفاف تختیوں کے اوپر اس طرح کے نظریات کو ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ باطل کو معلوم ہے کہ یہ معصوم بچے ان صاف و شفاف تختیوں کے اوپر ان کے ذہنوں میں جو بات آج ہم نقش کریں گے اس کا اثر آخر تک رہے گا۔ اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا جس چال سے یہ چل رہے ہیں آئندہ آنے والے 10-20 سالوں کے اندر ایک ایسی نسل تیار ہو جائے گی جنہیں ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، وہ ایمان اور کفر میں کوئی فرق نہیں کریں گے، لوگ نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، لوگ زکات بھی دیتے رہیں گے، لیکن اندر سے ان کا ایمان سلب کیا جا چکا ہوگا۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج ذہنی اعتبار سے، آج فکر و سوچ کے اعتبار سے مرتد ہو چکے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، حج پہ حج بھی کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو ایمان تھا، وہ جو ایمان کی روح تھی، وہ جو ایمان کی جو چاشنی تھی وہ دلوں سے نکل چکی ہے۔ اور باطل تب تک محنت کرتا رہے گا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
اللہ نے اعلان کر دیا اور میرے بندو ولن ترضى عنك اليهود، تم یہودیوں کو کتنی خوش کرنے کی کوشش کرو، تم عیسائیوں کو اور تم دیگر باطل مذاہب والوں کو کتنا ہی خوش کرنے کی کوشش کرو، وہ تم سے کبھی خوش ہونے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ حتی تتبع ملتهم، تم ان کے طور و طریق کو اپناؤ گے، یہاں تک کہ تم بھی یہودی بن جاؤ، یہاں تک کہ تم بھی عیسائی بن جاؤ، یہاں تک کہ تم بھی ان تمام باطل مذاہب والوں کے دین کو اختیار نہ کر لو، تب تک وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص پھر جاتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد ہدایت آنے کے بعد فرمایا انک اذا لمن الظالمین، اب یہ آدمی بڑا ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اور ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین کو چھوڑ دے گا، جو کوئی شریعت محمدیہ سے منہ موڑے گا، جس کو یہ دین اچھا نہ لگے، وہ اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے گا۔ فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، جو اس دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا، پھر جائے گا، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ دوسرے لوگوں کو لائے گا، وہ اس دین کو اپنائیں گے، وہ اس پر عمل کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبرائیں گے نہیں، وہ ڈریں گے نہیں، وہ حالات کا مقابلہ بھی کریں گے، وہ ببھانگے دھل وہ لوگوں کے سامنے بڑی شان کے ساتھ، بڑی شوکت کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ سنتوں کو اپناتے ہوئے معاشرے میں چلیں گے، اور وہ باطل کو عمل کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کے غلام ہیں۔ ہم ہمارا مقابلہ کریں گے کہ ہماری جسم سے روح تو نکل سکتی ہے، لیکن ایمان کے بارے میں ہم اپنا سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم کسی طرح کا کوئی سمجھوتا، کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اٹھیں گے، جو اپنے ایمان کو بچائیں گے، اور آج اگر کسی کو کہو بھائی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جواب ملتا ہے آرڈر آیا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، کیا اللہ کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم ہے؟ کیا اللہ کے آرڈر سے بڑھ کر کسی اور کا آرڈر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ کہے گا میں ایسی نوکری کو لات مارتا ہوں، میں ایسی تعلیم کو لات مارتا ہوں جو تعلیم مجھے میرے رب سے دور کر دے، جو ملازمت، جو نوکری، جو عہدہ مجھے میرے ایمان سے دور کر دے، جو نوکری، جو ملازمت مجھ سے میرا ایمان چھینے، ایسی ملازمت کو مجھے کیا کرنا، اس سے اچھا میں مزدوری کروں، اس سے اچھا میں بھیک مانگ کے کھاؤں، لیکن میں نوکری کے لیے میں چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میرے ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اس مسئلے کو بہت حساسیت کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو محنت چل رہی ہے اسکولوں کے اندر، دوسری جگہوں کے اندر، بازاروں کے اندر، کہ کس طرح بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، اسکولوں کے اندر تعلیم سے زیادہ پروگرام اور دوسری چیزیں لائی جا رہی ہیں، جہاں نوجوان لڑکیوں کو نچایا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، انہیں بے حیا کیا جا رہا ہے۔ یہ آج کی محنت نہیں ہے، یہ پہلے سے سہیلی یلغار چلتی تھی، ان کی محنت یہی ہوتی تھی کہ جو ہے ان کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا جائے، پھر ان کے اندر صحیح اور غلط کا کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ میرے ایمانی بھائیو، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یا انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ انسان کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور رب العالمین کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اور اس وقت رب العالمین کی عدالت میں جب انسان کی کتاب کھلے گی اور پروردگار نے اعلان کیا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سامنے اس اعمال نامے کو پھیلا دیا جائے گا۔ رب العالمین کی طرف سے اعلان آئے گا اقرأ کتابک
او میرے بندے پڑھ اپنی کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کر آج فیصلہ اپنا، جانا کہاں ہے تجھے، کون سے عمل تو نے کیے ہیں، آج خود اپنا فیصلہ کر لے۔ اب انسان کے سامنے اس کی زندگی کی کتاب کھلی، اب انسان اپنا اعمال نامہ پڑھ رہا ہے اور اب چیخ رہا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ اب انسان نے اپنے اعمال نامے کو دیکھا، زندگی کے کالے کرتوت سامنے آ گئے اور اب چیخ رہا ہے ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس کتاب نے کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی، اس کتاب نے کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، اس میں تو سب کچھ موجود ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا ہے، کوئی زیادتی نہیں کرتا ہے۔ آج انصاف کے ساتھ یہاں پر فیصلہ ہوگا۔ اب انسان نے دیکھا اب تو کمر توڑی جائے گی، اب کوڑے برسائے جائیں گے، اب یہ انسان چیخ رہا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے افسوس موت آ جائے، موت میرا کام تمام کر دے۔ اب آدمی کہہ رہا ہے یوم یدعو ثبورا، موت کو پکار رہا ہے موت آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ اور میرے بندے آج تو ایک مرتبہ موت کیوں مانگ رہا ہے، آج تو لاکھ مرتبہ بھی موت مانگے گا، آج تجھے موت آنے والی نہیں ہے، آج ہم موت کو بھی موت دے چکے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس رب کی عدالت میں مجھے بھی پیش ہونا ہے، اس رب کی عدالت میں آپ کو بھی پیش ہونا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ آج انسان دین سے کٹا ہوا، قرآن سے کٹا ہوا آدمی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اور آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں مال و دولت اکٹھا کر کے میں دنیا خوب اکٹھی کروں گا اور پھر میں چین و سکون کی زندگی گزاروں گا۔ اللہ نے کہا میرے بندے یہ تیری نادانی ہے، یہ تیری بیوقوفی ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے بندے میرا بھی ایک اعلان سن لے، میرا قاعدہ اور قانون سن لے۔ من